बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मुआशरा, मैं हूं जवाद शमसी। नाज़रीन, रमज़ान अल मुबारक के इस पाक महीने में अल्लाह ताला हमें अहकामात इलाही और दीन इस्लाम के जो वज़ा किए गए असूल हैं, हमें उन पे अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन, हुक्म ये है कि वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। ऐ मुसलमानों, तफरके में मत पड़ो और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रहो। क्या हम इस पे अमल पैरा हैं? अगर नहीं हैं तो क्या दुनिया में इस वक्त जो मुसलमान बेचारे हो चुके हैं, कहीं इसकी वजह ये तो नहीं है कि हम अल्लाह के अहकामात से इनहराफ कर चुके हैं, मुनहरिफ हो चुके हैं? आइए इन तमाम मसाइल और मौज़ूआत पे बात करने के लिए हमने आज अपने स्टूडियो में दावत दी है जनाब अलामा राग़ब हुसैन नईमी साहब को, जो कि नाज़िम आला हैं जामिया नईमिया के। जी, मैं वेलकम कहता हूँ अपने प्रोग्राम में आपको। बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैंने ये जो हुक्म रब्बानी है कि वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कहाँ तक इस पे हम अमल पैरा हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नहायत शुक्रगुज़ार हूँ रॉयल टीवी की इंतज़ामिया का कि आज मुझे इज़हार ख्याल के लिए यहाँ सेंटर पे दावत दी बुलाया। जहाँ तक रमज़ान मुबारक की बाबरकत साअतों और लम्हों का ज़िक्र है, अल्लाह तबारक व तआला का पसंदीदा महीना और इसमें अल्लाह तबारक व तआला के तमाम नेमतें, खैर व भलाई की बरक़ात की बरसात होती है। इन्हीं अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत उम्मत मुस्लिमा का मुत्तहिद और मुत्तफ़िक़ रहना है, जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, और तुम तमाम आपस में अल्लाह की रस्सी को, अल्लाह के दीन को मजबूती से थामे रखो और आपस में तफरके बाजी में मत पड़ो। अगर हम देखते हैं पाकिस्तान की एतबार से और बहैसियत पाकिस्तान के शहरी होने के एतबार से, तो मुझे ये बात कहने में कोई आर महसूस नहीं हो रही कि इस वक्त हमारा पूरा पाकिस्तानी माशरा एक अजीब किस्म के इफ्तराक और इंतशार का शिकार हो चुका है, जिसमें मज़हबी इंतशार और इफ्तराक भी शामिल है, सियासी इंतशार और इफ्तराक भी शामिल है, मुआशरती इंतशार और इफ्तराक भी शामिल है। और ये तीनों तरह के इफ्तराकात आपस में इस तरह एक दूसरे के साथ पेवस्त हैं कि एक का असर दूसरे पे मुरतब होता हुआ नज़र आ रहा है, दूसरे का तीसरे पे, तीसरे का पहले दोनों पर। आपस में मामलात इस तरह गुडमुड हो चुके हैं कि आज हमें सीधे रास्ते की तरफ कोई भी रहनुमाई करने वाला नज़र नहीं आ रहा है, कोई हमें सही बात बताने वाला नज़र नहीं आ रहा है। और अगर किसी एक की बात सुनते हैं और उस पर अमल करने की कोशिश करते हैं तो 20 दूसरे ऐसे हैं जो नाक चढ़ा लेते हैं, ये तसव्वुर करते हुए कि ये आदमी 21वें की तरफ क्यों पलट रहा है और 21वें की तरफ क्यों अपने आप को लगा रहा है, हम जो 20 एक तरफ रह गए हैं हमारी तरफ ये क्यों नहीं चला आ रहा है। ये वो बुनियादी असबाब हैं, बुनियादी यूँ कह लीजिए कि रुझानात हैं जो इस वक्त हम अपने पाकिस्तानी मुआशरे में देखते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर हम बात करते हैं मुआशरती एतबार से, तो आप देख लीजिए कि मुआशरती एतबार से हमारा मुआशरा दो इंतहाई तफरीक़ात में बढ़ चुका है। एक तफरीक हमारे सामने DHA, EMA, मॉडल टाउन, गार्डर टाउन जैसी सोसाइटियों की सूरत में नज़र आ रही है, तो दूसरी तरफ हमें लाल पुल की कच्ची आबादी नज़र आ रही है, हमें यूहन्ना आबादी कच्ची आबादी नज़र आ रही है, हमें शादरा की कच्ची बस्तियाँ नज़र आ रही हैं। ये दो ऐसे इफ्तराकात हैं जिसमें हमारा माशरा बड़ी बुरी तरीके से लपेट में आ चुका है। एक तरफ उमरा अपनी अमारत का इज़हार बड़ी बड़ी कोठियों और बड़े बड़े फार्म्स में बनाए हुए घरों की सूरत में कर रहा है, तो दूसरी तरफ जो मुआशरे का अक्सरती तबका जो पहले कहीं मिड लाइन में हुआ करता था, मुतवस्सित तबका कहलाता था, अब वो भी गरीब तबके के अंदर शामिल होता हुआ नज़र आ रहा है। यानी जो मीडियोकर था वो भी अब अफलास की तरफ आ रहा है, जिसकी वजूहात बेशुमार हैं।
ہاں اس میں یہ میں چاہوں گا کہ آپ فرمائیں کہ وجوہات کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کی طرف بھی اشارہ کریں کہ وہ کون ایسے لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں جو ہمیں اس طرف گامزن کیے ہوئے ہیں، جو ہمارے معاشرہ کو ہمیں بیلنس نہیں کرنے دے رہے۔ دیکھیے، حکمران اور وہ افراد جن کے ہاتھوں میں اقتدار کی باغ دوڑ ہے، یہ وہ طبقہ ہے، اگر یہ طبقہ صحیح سمت کی طرف اپنے آپ کو چلانا شروع کر دے گا تو پورا کا پورا معاشرہ ان کی طرف، ان کے چلے ہوئے راستے کی طرف چلنا شروع کر دے گا۔ یہ طبقہ جس طریقے سے اپنی اٹھان اٹھائے گا، پورا معاشرہ اسی کی پیروی کرنا شروع کر دے گا۔ اگر یہی طبقہ پابندی لگا لے اپنے اوپر کہ 800 سی سی یا 1000 سی سی سے زیادہ کی گاڑی استعمال نہیں کرے گا، یہی طبقہ پابندی لگا لے کہ 225 مربع گز سے بڑا ان کا گھر نہیں ہوگا، یہی طبقہ پابندی لگا لے کہ ان کے دروازوں اور گیٹوں کے اوپر کوئی دربان کھڑا نہیں ہوگا، جب یہ باہر نکلیں گے تو ان کی حفاظت کے لیے آگے پیچھے 20 گاڑی اور سینکڑوں افراد ہاتھوں میں ہتھیار پکڑے ہوئے کھڑے نہیں ہوں گے۔ یہی طبقہ اگر پابندی لگا لے کہ جب وہ روڈز کے اوپر نکلے گا، سڑکوں پہ نکلے گا، تو ان کے نکلنے کے وقت سڑکوں کا بند نہیں کیا جائے گا اور عامت الناس کو وہاں پہ ان کے انتظار میں کھڑا نہیں ہونا پڑے گا۔ یہ وہ طبقہ ہے، اگر یہ اپنی ترجیحات کو اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق مرتب کر لیتا ہے تو پھر معاشرے میں یہ تفریق ہمیں ختم ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ ایک عام آدمی بھی اس بات میں فخر محسوس کرے گا کہ میرا حکمران بھی تو میرے ہی طبقے کے اندر سے ہے اور میرے ہی طبقے کے اندر زندگی گزار رہا ہے، جس طرح کا ماحول میں یہ میسر ہے حکمران بھی اسی قسم کے ماحول میں رہ رہا ہے، تو پھر وہ افتراق اور انتشار جو اس وقت ہمارے معاشرے میں پینیٹریٹ کر چکا ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہونے کی طرف گامزن نظر آئے گا۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ حکمران طبقے کا رجحان اپنے آپ کو بڑا کرنے کا، اپنے آپ کو دوسروں سے ممتاز نظر آنے کا، اور ایلٹ طبقے کا اپنے آپ کو دوسروں سے کنفائنڈ کرنے کا، یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ کوئی ایک فرد جو میڈیوکر سے اٹھ کے ایلٹ کلاس میں شامل ہو جاتا ہے، پھر وہ کبھی بھی میڈیوکر کی طرف دیکھنا پسند نہیں کرتا ہے اور پس طبقے کی طرف نگاہ رحم ڈالنا پسند نہیں کرتا ہے۔ دیکھیں جی، آپ نے ماشاءاللہ بڑی مفید گفتگو جاری ہے۔ یہ جو تفریق اس معاشرے میں پیدا ہو رہی ہے دن بدن، کیا یہ عمراء ہی اس کی وجہ ہیں، حکمران ہی اس کی وجہ ہیں، یا ہم اپنے دین سے تھوڑا سا ہٹ چکے ہیں، احکامات الہی کی چونکہ ہم پابندی نہیں کر رہے، ہم دین فطرت سے تھوڑا سا جدائی کیے ہوئے ہیں، کہیں اس کی وجوہات یہ بھی تو نہیں شامل ساتھ؟ دیکھیے، میں نے آغاز میں ہی عرض کیا، مذہب، سیاست، معاشرہ تینوں کے ایک دوسرے کے اوپر امپیکٹ ہوتے ہیں۔ بسا اوقات مذہب ڈومینیٹ کرتا ہوا نظر آتا ہے، بسا اوقات سیاست دونوں پہ ڈومینیٹ کر جاتی ہے، اور بسا اوقات معاشرتی اقدار اور کیفیات اور ترجیحات یہ دونوں پہ ڈومینیٹ کر جاتا ہے۔ اتفاق کہہ لیجئے یا بدقسمتی کہہ لیجئے پاکستان کی، کہ پاکستان میں جو مذہب ہے اسے اس وقت پستی کے رجحان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، یہ آہستہ آہستہ ڈیگریڈ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس کے مقابل معاشرتی اور سیاسی معاملات یا سیاسی اقدار یا ترجیحات اور رجحانات یہ مذہب کے اوپر ڈومینیٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور اگر کوئی مذہب کے نام سے سیاست کے اندر یا معاشرے کے اندر داخل بھی ہے تو وہ مذہب کا صرف لبادہ اوڑے ہوئے ہے، مذہب کا صرف ایک اس نے اپنے اوپر چادر تنی ہوئی ہے، لیکن اصل ترجیحات سیاست یا معاشرتی بالا و بستی۔ اچھا، مذہب کو بھی سیاسی عزائم کے لیے استعمال کیا جائے؟ اس وقت صورتحال ہمیں یہی نظر آ رہی ہے، اللہ ماشاءاللہ آپ کہہ لیجئے کچھ ایسے افراد نظر آئیں گے جو ہوتے ہیں، ہر وقت میں ہوتے ہیں، جو کہ صحیح سمت کی طرف گامزن ہیں، جو مذہب کے صحیح راستے کے اوپر اپنے آپ کو چلائے ہوئے ہیں، لیکن اکثریت جنہوں نے مذہب کے ساتھ سیاست کو پیوست کیا ہوا ہے ان کے در حقیقت سیاسی عزائم ہیں، اور پھر انہی سیاسی عزائم کے پس پردہ وہ اپنی مذہبی طاقت بھی حاصل کرتے ہیں اور معاشرے میں اقدار بھی حاصل کرتے ہیں، اقتدار بھی حاصل کرتے ہیں، اسی نام پہ، اسی نام پر۔ اچھا، آگے چلتے ہیں۔ اسلام میں زیادہ سے زیادہ انسانیت کے حقوق پر زور دیا گیا ہے، جی، تو یہاں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ دیکھیے،
انسانیت کے حقوق کے حوالے سے اللہ جل مجدہ اور نبی محتشم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو اصول قرار پایا ہے، اگر ہم حقوق کی بات کرتے ہیں تو وہ حق دینے کا اصول ہے، نہ کہ حق چھیننے کا. جی. بدقسمتی کہہ لیجئے مغرب کی طرف سے یہ قدر ہم میں عود کرائی کہ دوسرے سے اپنے حق کو چھیننا ہے. مغرب میں فیوڈل لارڈز نے، جاگیرداروں نے اور مذہبی راہبوں اور پادریوں نے اقدار اور اقتدار اپنے ہاتھوں میں دبوچ کے رکھا ہوا تھا اور ان سے اپنے اچھا لیکن موجودہ جو دور ہے پوری دنیا میں انسانی حقوق کا پرچار زیادہ مغرب ہی کی طرف سے کیوں ہو رہا ہے اس وقت؟ جی میں عرض کرتا ہوں، اگر آپ 200 سال قبل چلے جائیں، 300 سال قبل چلے جائیں تو مغرب کی صورتحال حقوق چند افراد کے قبضے میں، اور ان افراد سے اپنے حقوق کو لینے کے لیے ان کی عوام نے اپنے اپنے علاقوں میں اجتماعیت کی صورت میں اور انفرادیت کی صورت میں حقوق لینے کی تنظیمیں اور تحریکیں شروع کیں. آہستہ 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 انہوں نے حقوق لینے شروع کیے. خواتین کو حقوق ملے، ان کے مزدوروں کو ان کے حقوق ملے، جاگیرداروں سے کاشتکاروں نے اپنے حقوق حاصل کیے، اور کارخانہ داروں سے کارخانے میں کام کرنے والے عام مزدور نے حقوق حاصل کیے. یہاں تک کہ ان لوگوں کی تحریکیں اتنی مضبوط ہو گئیں کہ حکومتیں مجبور ہو گئیں اپنے ممالک میں حقوق کو باقاعدہ طور پہ دینا اور اس کا پرچار شروع کرنا. اسلام تو اپنے آغاز سے ہی حقوق دینے پر اپنے ماننے والوں کو ابھارتا ہے، نہ کہ یہ کہ وہ حقوق لینے کے لیے دوسروں سے جنگ کرے. اسلام نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے جن کے اوپر اسے نگران بنایا گیا. اب آپ اس ورڈنگ کو دیکھ لیجئے، ہر ایک نگران ہے جن پہ اسے نگہبان بنایا گیا. اور نگران وہ اپنے ان تمام افراد جو اس کی رعایا میں ہیں ان تمام کے ایک ایک حق کو پورا کرنے والا ہے. حکمران وہ عامت الناس میں سے ہر فرد کے تمام حقوق کی بجا آوری کا ذمہ دار بنتا ہے، تمام سہولتیں ان کو پہنچانے کا ذمہ دار بنتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ یہ ارشاد فرمایا کہ اگر یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے. ناظرین، انسانی حقوق پہ گفتگو جاری ہے، ہم علامہ صاحب سے مزید سوالات بھی کریں گے لیکن ایک وقفے کے بعد.